ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے www.darsequran.com رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں کرتے ہیں تعالی عرض و ونصلي ونسلم سما على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال نبی اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح میری ماں اور بہنوں، درخواست یہ ہے کہ ہم آج آنے والے ایک عظیم الشان مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ قیمتی مہینہ اور اس سے سارے فائدے حاصل ہوں، اور ایسا مہینہ گزر جائے کہ جس کا اہتمام، اس کی تیاری خود حضور اقدس رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مہینوں پہلے سے تیاری کرنے کا حکم دیا. آپ علیہ السلام نے ایسی تیاری کرنے کے لیے عمومی طور پر اس کے علاوہ بھی بہت سے مہینے آئے، اور اس کے علاوہ بھی مثلاً حج عمرے کے سفر ہوئے، اس کے علاوہ کچھ عبادات خاص قسم کی آئیں، لیکن ایسا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے سے کوئی 2-3 مہینے پہلے ایسا اہتمام فرمایا کہ آنے سے پہلے ہی اس کی قدر ہو جائے کہ تاکہ میری امت کے اس مہینے کے کوئی سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. اسی لیے علماء نے عجیب بات سمجھی ہے کہ تمام احادیث میں جو ایک ہے نماز پڑھنے کا ثواب، ایک ہے زکوٰۃ دینے کا ثواب، ایک ہے روزہ رکھنے کا ثواب، فرمایا اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہماری دل اور دماغوں سے نکل جاتی ہے، وہ ہے کسی چیز کے اہتمام کا ثواب. جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک آدمی جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے، اور جانے پر جمعے سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اور وہ اسی طور پر اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے، پھر تیاری کر پھر نکلتا ہے، جلدی جاتا ہے، زوال سے پہلے جاتا ہے. بڑے فضائل ارشاد فرمائے، حالانکہ جمعہ تو بھی بعد میں آ رہا تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جمعے کی نماز جتنی پسندیدہ محبوب ہے، میرا اللہ کہتا ہے تم نے یہ تیاری جس کام کے لیے کی ہے نا، میں جتنا ثواب تمہیں جمعے کا دوں گا اتنی تیاری کا بھی دے دوں. اس لیے ہمارے بڑے حضرات نے، شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے جب حدیث کا ترجمہ کیا نا، مثلا رمضان کی یا نمازوں کی یا اور دوسری احادیث کا، تو کہا جو شخص نماز کا اہتمام کرے، جو مرد عورت نماز، یہ نہیں ہے کہ ایک دم نماز کھڑی ہو گئی اور 5:45 بجے نماز ہے، عصر کی کوئی ایک دم آنکھ ہڑبڑا کر اٹھے، جلدی سے جیسا تیسا وضو کیا، بھاگے دوڑے گئے، تمام آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 1 رکعت 2 رکعتیں چلی گئیں، ہمیشہ سے معمول بنا ہوا ہے، اور 20 30 40 50 سال کے ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ اہتمام کی نماز ثابت نہیں. اس لیے
اس نماز کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جو نماز، اس لیے علماء نے لکھا ہے نماز کا اہتمام تو یہ ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے وضو کر کے تیار رکھو، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا نماز پڑھو، تو نماز کی تیاری، نماز وقت سے پہلے تو میں پڑھ نہیں سکتا لیکن نماز کی تیاری کر سکتا ہوں، دیکھ تیرا بندہ تیرے سامنے سجدے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے، مثلا ایک جگہ 1:30 بجے ہوتی ہے، ایک جگہ 1:45 بجے ہوتی ہے، ایک جگہ 2 بجے ہوتی ہے، تو اگر آنکھ جلدی کھل گئی جس طرح ہمارا معمول ہے، تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے کہ ایک آدمی کی آنکھ کھلے بھائی، اگر کام جلدی ہو گیا، گاہک نمٹ گئے جلدی سے، تو 1:30 بجے والی پڑھ لوں گا، اگر نیند زیادہ آ گئی چلو 1:45 بجے والی پڑھ لوں گا، نہ ہوا تو 2 بجے والی تو ہے۔ تو فرمایا نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز کی روحانیت کا ثواب نہیں ملے گا کہ بھئی چلو میں جماعت تو پڑھ لیتا ہوں، یہ نماز کا اہتمام نہیں ہوا۔ اہتمام تو یہ ہوتا، ہم تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نمازوں کو آگے پیچھے کیا اور نیند کو آگے پیچھے نہیں کیا، کاموں کو تو آگے پیچھے نہیں کیا۔ نماز بیچاری ایسی غریب فقیر تھی کہ چلو جی کوئی بات نہیں، ہمارے محلے میں تو 1 بجے بھی نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے بھی ہوتی ہے اور 2 بجے بھی ہوتی ہے، جب جیسا موقع ملے گا ویسا پڑھ لیں گے، یہ غیر اہم ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اسی لیے کہیں ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں تو بکنگ پہلے سے ہوتی ہے، شادیوں کی تاریخ پہلے ہوتی ہے، شادی ہالیں مہینوں سے پہلے بک ہو جاتے ہیں، ایک اہتمام تیاری۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے میں یہ فخر سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان تو بعد میں آئے گا، یہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا سکھلائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ میرے رجب و شعبان میں ایسی برکت ہو جائے، ایسی برکت ہو جائے کہ بس اس میں مجھے اتنی توفیق ہو جائے کہ میں اسی میں رمضان کے شوق میں کبھی قرآن اچھا سیکھنا شروع کر دوں، کبھی راتوں کی تہجد کی نمازیں اور رکعتیں لمبی شروع کر دوں، اور کبھی جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں تجھے راضی کرنے کے خاطر کچھ ٹھنڈی ہوائیں ابھی سے رات کی لینے کی کوشش کروں، مصلی پر کھڑا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا 2 مہینے تک ایسی مشق کر لے تاکہ رمضان آئے تو تیرا رب بھی تجھے محبوب بنا چکا ہو۔ اس لیے رمضان کوئی یہ جو ہمارے ہاں تیاریاں ہوتی ہیں عموماً، جو ہماری ایک لوگوں میں ایک ریت چل پڑی یا دیکھا دیکھی، پتہ نہیں کہاں شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم نے کیا شروع کر دی، رمضان کی تیاریاں بھئی ہو رہی ہیں، کیا کرو بھئی صفائی شروع کرو۔ عورتوں نے کیا بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، کیا کریں پردے دھو، اپنے ڈنر سیٹ نکال کر ان کو دھو لو تاکہ افطاری میں برتن کام آئیں گے، چلو جی رنگ روغن کرا لو، چلو جی اور کچھ نہیں تو اور گھر کو صاف قالین بچھا لو اور کام۔ میرے نبی نے جو تیاری فرمائی کہ اپنے دل کو اعمال کے لیے تیار کرو۔ کہیں ایک حدیث میں کسی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں کہ کہو بھئی رمضان آ رہے ہیں ایسا کرو، یہ بتاؤ پردے دھلے ہوئے نہیں دھلے ہوئے ہیں، یہ بتا دو کہ گھر میں کوئی صوفے قالین صحیح ہے یا نہیں۔ وہ تو رمضان کی تیاری اعمال سے کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر چلا رمضان آنے والا ہے تو بچوں کو پہلے 1 مہینے پہلے کہہ دیا بیٹا جو کام کرنے ہوں وہ پہلے سے کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں آنے پر تم کہو میری مشغولی ہے۔ ہمارے رائے پوری رحمۃ اللہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے، وہ فرمایا پہلے سے 1 مہینے پہلے تمام خلفاء اپنے مریدین، متعلقین، محبوبین، متوسلین کو خط لکھ دیا کہ دیکھو بھئی 1 مہینہ آنے والا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا خاص مہینہ ہے جو 11 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے تعلق کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ یہ چاہتے ہیں اس میں مشغولی کم کر دو۔ اگر اللہ نے تو یہ حکم فرمایا، حضور نے یہ کہا ہم سے کہ اگر جس کے ملازمین ہیں وہ ان کی جو اوقات کار ہیں اس میں کمی کرو، ان سے مشقتوں کے کام کم کر دو، میں تمہارے اوپر سے جہنم کے مشقتوں کو دور کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو رمضان میں اور مشقت میں ڈال لیتے ہیں، تو بڑوں سے پوچھا کرتے، ہم نے تو دنیا کی چیزیں سیکھی ہیں تو یہ معلوم کر لیا کہ فلاں ڈگری کہاں ہوتی ہے،
اچھا MBA کون سی ڈگری کی ہوتی ہے, کس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, یہ دنیا والوں, یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے ہی پوچھا جاتا کہ اے اللہ آپ کے ہاں رمضان کی تیاری کسے کہتے ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کے اوقات کتنی قیمتی ہیں اور اللہ اس میں کیا دے دیتا ہے اور لوگ اللہ کے کتنے قریب بن جاتے ہیں, اللہ سے کتنا تعلق بن جاتا ہے, تو یہ لوگ تمنا کرتے کہ اے اللہ رمضان کو مستقل کر دے, 1 مہینے کے بعد ختم نہ ہوا کرے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اہتمام کریں, جو اس کی تیاری کریں, جو تیاریاں اچھے کھانے پینے نہیں. ہمارے گھروں میں تو اور کیا ہوگا بھی, اچھی رمضان کی افطاری کے لیے بیسن لے آؤ, ہمیں تو دہی بڑے پھلکیاں بنانی ہیں, چیزیں بنانی ہیں. اللہ کے نبی کے دسترخوان پر رمضان کا یہ اہتمام ثابت نہیں ہے. وہاں پر تو کھجور نہیں ہوئی تو فرمایا اللہ کے نبی اگر کھجور نہیں ہے تو کس سے روزہ کھولوں؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھجور میری اور میرے نبیوں کی سنت ہے. اگر کھجور میں جانے میں وقت لگتا ہے نا, اور یہاں سے آدمی ٹھیلے پر جائے اور جی کھجور لے کر آئے, حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھجور نہیں ہے تو کھجور کے لیے وقت ضائع نہ کرو, تم پانی سے کھول لو, اللہ نے اسے بھی تمہارے لیے پاک بنا دیا. ہمیں تو شریعت یہ تعلیم دے رہی, لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کن لوگوں نے ہمیں یہ تعلیم میں لگا دیا کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کھانوں کی تیاریاں. جو پورے سال ہمارے گھروں میں کھانے نہیں پکتے ہیں, وہ رمضان کی خاص ڈشیں ہیں جو افطاری پر بنتی ہیں. رمضان کی تیاری, رمضان کا اہتمام اس کا نام نہیں تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ سے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہ یہ لکھا ہے رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ ادھر رمضان کے لیے عصر کے بعد نماز ہوتی, ہاتھوں کے لیے دعا اٹھتے, اور آنکھوں سے پہلے اتنے آنسو روزے میں منہ میں پانی ڈالنے سے پہلے بہا دیتے, اللہ کو دکھاتے اے اللہ ایک ہے لوگوں کا پانی سے روزہ کھولنا اور ایک ہے آنسو بہا کر آنسوؤں کے پانی سے روزہ کھولنا. اے اللہ میں چاہتا ہوں میں آنسوؤں سے پہلے کھولوں اور پانی سے روزہ بعد میں کھولوں. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ روزہ اہتمام کسے کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بڑی قیمت لگائی ہے. رمضان کی اتنی قیمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف پہلی رات ہوتی ہے, ابھی 28 راتیں باقی ہیں, 29 راتیں باقی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف پہلا سورج رمضان کا غروب طلوع اور غروب ہو رہا اور چاند طلوع ہو رہا, اللہ فرماتے ہیں دیکھ چاند تو آج طلوع تو ہو رہا ہے, تیری چمک دنیا پر پڑ رہی ہے, لیکن جس پر تیری چمک پڑے اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ساتھ کر دینا. اللہ نے تو اتنا قیمتی بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ قیمت لگائی. لوگ تمنائیں کرتے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, جس کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے آخری, وبلغنا رمضان, اللہ مجھے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کیا مطلب کہ اللہ کہیں رمضان سے پہلے موت نہ آ جائے, اور رمضان سے پہلے میری صحت خراب نہ ہو جائے, اور رمضان سے پہلے مجھے کچھ تکالیف نہ پہنچ جائیں, ایسا نہ ہو میں تراویح میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ سے دعا مانگ لو, اللہ رمضان میں پہنچا دے گا. اگر اس سے پہلے تمہیں کوئی تکلیف آ گئی تو مجھے میرے رب کی قسم ہے اللہ بغیر عمل کے اجر عطا کر دے گا. جبکہ یہ شوق ہو, یہ ذوق ہو, یہ فطرت ہو, یہ طبیعت ہو, یہ مزاج ہو, یہ چاہت ہو, آرزو ہو, تمنا ہو, کوشش ہو, حوصلہ ہو, جذبہ ہو, جب جا کر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, او کما قال النبی علیہ السلام. اللہ بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ اس کے مالدار بنا دیتے ہیں, فیکٹریاں کھلوا دیتے ہیں, اسے A1 گریڈ میں کامیاب کرا دیتے ہیں, نوکریاں کروڑوں کی دلوا, نہیں. فرمایا دین کی ایک عمل کی قیمت اس کے دل میں کھل کے بیٹھ جاتی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اسی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اللہ بہت ہی حقیقی معنی بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں تشریف لائے, دین کی بات سنی, تو اس سے مقصد یہی ہو ہر آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر سنے,
ہر آدمی یہ سمجھے یہ بات میری ذات کے لیے ہوئی ہے. خصوصاً کوئی 20 سال والے بیٹھے, کوئی 40, کوئی 50, 60 سال والے, اگر یہ دیکھیں کہ آج تک کسی کو 15, 20, 40, 50, 60 رمضان مل گئے, اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, نہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. رمضان تو اس لیے آتے تھے کہ کپڑے میلے کچیلے دھلنے سے اتنے صاف نہ ہوں جتنے میرے بندوں کے چہرے صاف ہو جائیں, اتنے میرے بندوں کی غلاظتیں دور ہو جائیں, اخلاق رذیلہ ختم ہو کر اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں. ہر بات کو پیدا کیا. اس کی بڑی وجہ کہ ہم رمضان اپنی چاہتوں خواہشوں پر گزارتے ہیں. اس لیے ایک تو پہلے سے رمضان میں کچھ ایام باقی ہیں, اس لیے پہلے سے اللہ سے نفل پڑھ کر اے اللہ کہ یہ رمضان کی کوئی گھڑی غفلت میں نہ گزر جائے. اے اللہ کہ یہ رمضان میں کوئی ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے کاموں میں رہ جاؤں. مولانا حضرت ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جنہوں نے لکھی, صدقات لکھی, اور کوئی محتاج نہیں تعارف کے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. حضرت ہمارے یہاں شعبان میں چھٹی ہوتی ہے, اسے اسباق درس و تدریس ہوتے تھے, تو ہمارے مدرسوں میں بھی چھٹی شعبان میں رمضان سے پہلے ہوتی ہے. آپ سے ملاقات اور ملنے کو جی چاہتا ہے, کب حاضر ہو جاؤں وقت لینے کے لیے. نے فرمایا تمہاری محبت نامی کا بڑا شکریہ اور تمہاری اللہ محبت کو بڑھائے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے, تم پہنچو گے تو رمضان ہو جائے گا. رمضان جو ہے وہ ملنے ملانے کا مہینہ نہیں ہے, ملنے کا مہینہ ہے تو اللہ سے ملنے کا مہینہ ہے. اس لیے خود بھی اللہ سے ملو, مجھے بھی اللہ سے ملنے دو, رمضان کے بعد تشریف لے آنا. اس لیے رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ اپنے خادم میں کسی اور کو تو بولنے کی اجازت نہیں تھی, باتیں بھی بند, صرف ضروری بات ہو وہ بھی کاغذ پر لکھ کر, تاکہ کاغذ میں آدمی وہ مقصودی بات لکھتا ہے, دو کے بجائے ایک بات ہی کرے گا کہ بھئی کاغذ پر لکھ کر دیتے کہ بھئی چائے چاہیے جی چائے بنا دوں, جواب ابھی نہیں 1 گھنٹے کے بعد. وہ صرف تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا وقت بھی ضائع نہ ہو جائے. اس لیے بھائی رمضان کی تیاری کے لیے ایک تو اللہ سے مانگنا شروع کرو کہ اللہ 20, 30, 40, 50 رمضان گزر گئے, غفلتوں میں گزارے, سچ کہتے ہیں نافرمانی میں گزارے. کیا پتہ ہی 6, 7, 8 رمضان تو ہم کہتے ہیں جی سیٹ ہونے میں وقت لگے گا, عادت ہوئی ہے. ادھر رمضان کا روزہ کھولا اور ادھر بستروں پر پڑ گئے. اوابین کا تو پوچھ رہی کیا جی تراویح کا خوف ہے, اور تراویح میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس لیے کچھ ایسا اعمال والا رمضان گزرے کہ اللہ سے قبول کرائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی اپنی عمر کے حصے کو عمل کے ساتھ گزار دے, مطلب 20 سال میں ابھی ہماری عمر 40 سال عمر, 50 سال عمر, کوئی 60 سال ابھی گھٹنے بھی صحیح کام کر رہے ہیں, آنکھوں میں موتیاں بھی نہیں ہیں, بلڈ پریشر بھی زیادہ نہیں ہے, شوگر بھی ناقابل برداشت نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری سنگین بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس صحیح ہونے کی حالت میں رمضان یا اپنی زندگی کا کوئی حصہ صحیح گزار دو, مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے جب قیامت کا دن سے پہلے ہی تم اگر بیمار ہو گئے, مثلا رمضان تو آیا لیکن اب بڑھاپا آ گیا, عمر کو کون روکے, تو اسی طور پر رمضان تو آیا اب آنکھوں میں موتیا آ گیا, پہلے تو 10 پارے پڑھتے تھے اب تو 2 پارے نہیں پڑھے جاتے. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں, تم صحیح رمضان پیش کر دینا اللہ کے سامنے جب تمہاری جوانی کی طاقت ہو, جب تمہاری آنکھیں روشن ہوں, جب تمہارے گھٹنے جوان ہوں اور اللہ کا خوف زندہ ہو. جب تم بوڑھے ہو گے نا تو میں اللہ سے تمہیں وہی اجر لے کے دوں گا جو جوانی میں کرتے تھے. لیکن جب کھیے ہوں, جب ہم نے ایسا رمضان گزارا ہو, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی کے 40-50 رمضان ہم نے گزارے ہیں, کوئی رمضان ایسا نہیں ہے, کوئی بھی رمضان ایسا ہمارا نہیں ہے کہ جو ہم نے بغیر افطاریوں کے گزارا ہو. کوئی رمضان ہمارا ایسا ہو جو ہم نے بغیر کوئی ایسی تکلیفوں کے ساتھ, کوئی رمضان ہمارا ایسا ہو جو ہم نے بغیر کپڑے پہنے گزار دیا ہو. نہیں, دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں ملی, رمضان کے میں عام مہینوں سے زیادہ اچھا کھایا, لیکن رمضان اعمال کے بغیر گزارے ہیں.
رمضان اعمال کے بغیر گزارے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اس دفعہ کوشش کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 100 سے زیادہ احادیث ہیں جو رمضان کے تمام اعمالوں کے متعلق آئی ہیں. ان اعمالوں میں اگر تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو ہمارے علماء حضرات نے چند اعمال جمع کیے ہیں. اگر ہم ان اعمال کو کر لیں تو گویا ہم نے رمضان اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق گزار دیا. ان اعمالوں کی اگر ترتیب ہم بنا لیں تو گویا کہ ہم نے رمضان میں وہ کیا جو اللہ نے کہا. ان میں ایک کام جو بہت اہم ہے جو حدیث سے ثابت ہیں اور وہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا. اور روزہ رکھنا یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, روزہ تو سب رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن میں تم سے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانے پینے کا روزہ چھوڑو. ہم جیسے لوگوں کا حضور کو پتہ تھا نا, اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرما دیا کہ دیکھو میاں صرف کھانا پینا چھوڑ دینا روزہ نہیں ہے. اگر صرف روزہ اس طرح کھانا پینا چھوڑا اور کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ آنکھیں غلط دیکھ رہیں, کان غلط سن رہے, زبان پر غصے اور چیخنے چلانے کی ساری باتیں پوری ہو رہیں, تو یہ حضور نے فرمایا بتا دینا علیہ ان لوگوں کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کے یہاں رتی برابر بھی اجر نصیب نہیں ہوگا. اس لیے روزہ تو رکھنا ہے لیکن روزے کی روحانیت نصیب ہونا. روزے کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 3 لوگوں کا روزہ ہوتا ہے, خاص روزہ, ایک عام روزہ, ایک اخص الخاص لوگوں کا روزہ. عام لوگوں کا روزہ جس طرح ہم لوگ رکھتے ہیں, آنکھیں بھی آزاد تو کان بھی آزاد, کسی نے پیسے نہیں دیے تو اسے برا بھلا بھی کہہ دیا, کسی نے گاڑی کو ٹکر مار دی تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیا. فرمایا یہ عام لوگوں کا روزہ ہے, اس سے روحانیت نصیب نہ ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دوسرا روزہ ایسا ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ ایسا رکھیں کہ کانوں کا بھی روزہ, ان کی آنکھوں کا بھی روزہ, ان کے دل کا بھی روزہ, ان کے قدموں کا بھی روزہ. ایسے روزے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فضائل ثابت ہوتے ہیں. فرمایا تیسرا روزہ خص الخواص کا روزہ ہے کہ نہ وہ خاص علماء, صلحاء, اتقیاء, محدثین, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب آگے تک چلے جائیں جن کے روزے میں نہ کوئی اعضاء کا بھی روزہ رہا, آنکھ, کان, دل, دماغ کا روزہ, اسی طور پر گناہوں کا بھی روزہ رہا. فرمایا تیسرا کہ اللہ کے غیر کی طرف ارادہ بھی نہ گیا. یعنی اگر پیاس بھی لگی ہے تو علماء فرماتے ہیں پیاس کی طرف اشارہ جانے پر کہ اللہ کے غیر سے توجہ ہٹی کیوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص روزہ رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزے میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے نہ میرے ہاں اجر ملے گا نہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ واقعی دیکھیں کہ ہم لوگ, اللہ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ادھر 29ویں روزے پورے ہوں, ادھر تقوی ہونے کا سرٹیفکیٹ مجھ سے لے لو. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان ختم تو ادھر ہمارے اعمال ختم, ادھر رمضان ختم تو ادھر فجر اور تہجد کا تو پوچھ نہیں کیا. ادھر 6 صفحے ہوتی ہیں عام نماز میں, رمضان میں اوہو پہلے ہی دن ظہر میں 2 صفحے رہ گئی. اس لیے کہ تقوی کا تو تقوی والے کام ہی نہ کیا. اس لیے روزے کو ایک تو بچانے کی ضرورت ہے. روزہ صرف ہم یہ کہیں جی ٹھیک ہے, علماء مفتیوں سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے جی اگر آپ نے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کوئی چیز نہ کھائی پی آپ کا روزہ ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ انوارات, برکات, جس سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو. ایسے روزے میں امام غزالی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ظہر سے قرآن شروع کرتے ہیں, عصر ہو جاتی ہے, عصر کے بعد نماز پر دعا شروع کرتے ہیں, مغرب ہو جاتی ہے, فجر کے بعد نوافل شروع کرتے ہیں, مطلب اشراق چارج تھوڑی دیر کے بعد تو زوال ہو جاتی ہے, زوال ہو جاتا ہے, تو یہ روحانیت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا جو روزوں میں اللہ کے نبی کے مطابق روزے رکھنے شروع کیے جب سے اللہ نے میرے دل کو اپنی طرف پھیر دیا. یہ اللہ تعالیٰ توفیق جب دیتے ہیں بھائی. ہمارا تو سوائے اس کے کہ اگر یوں کہا جائے دوسرے الفاظ میں کہ کانوں میں جس چیز کی عادت ہے رمضان میں
کوئی اگر میچ آ گیا رمضان میں، کوئی اخبار پر آ گیا، کوئی تصویر آ گئی، تو نہ آنکھیں اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ رمضان ہے چھوڑ دو روزہ، چھوڑ دو یہ تصویر دیکھنا، ارے بھئی رمضان ہے چھوڑ دو بات کرنا. اسی طرح سوائے اس کے کہ اگر کوئی غیر آدمی دیکھے کہے گا جی تو کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا. اور صحابہ کے بارے میں ہونٹوں سے پتہ چل جاتا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، زبان پر ذکر جاری ہوتا، آنکھوں میں آنسو ہوتے اور پتہ چل جاتا کہ رمضان اسے کہتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، رمضان کیسے گزارے؟ جس رمضان پر اللہ دل کو پھیر دے، جس رمضان میں اللہ اعمال کا شوق دے دے، جس رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے، یہ ایسا رمضان. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا اتنا زبردست ذوق تھا رمضان میں روزے رکھنے کا. گرمی سڑی ہوئی پڑ رہی ہے، یہ کیا ہمارے یہاں گرمی پڑتی ہے. ابھی کل ہی پرسوں ہم لوگ سفر میں تھے، ابھی آ رہے ہیں باہر سے، تو وہ کیا گرمی کہ وہ نہ پاؤں رکھا جائے، نہ ایسی سخت 48-50 تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، فتح مکہ رمضان میں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا شوق اتنا کہ اوپر سے آنکھ برس رہی. بہت سے صحابہ کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، اور کوئی روڈ ہماری طرح کراچی کی سڑکیں نہیں تھیں، اور وہ اسی طرح نرم و نازک. وہ کس پر قدم رکھتے تھے؟ ایک قدم رکھتے تو پتھر کی ایک کیل چبھتی، دوسرا قدم رکھتے تو پتھر کی دوسری نوک چبھتی. اس کے باوجود حضور نے فرمایا تمہیں بڑی مشقت ہے، روزہ کھول دو. تو اتنی مشقت ہوتی کہ صحابہ، دھوپ تھی نا تو پہننے کے کپڑے پورے نہیں تھے، تو دھوپ کو روکتے تو چھتری کہاں سے آتی، وہ تو قمیض نہیں تھی، تو اپنے ہاتھوں کو 1200 میل 1100 میل ہاتھوں کو سورج کے سامنے رکھ کے چلتے رہے تاکہ ہاتھ سے چہرے کی اس گرمی کو بچا سکے. لیکن روزہ حضور نے فرمایا تو چھوڑ دو، سفر میں روزے کی اجازت ہے. ہمیں مشقت کیا آتی ہے رمضان میں، کیا گرمی. علماء تو لکھا ہے کہ سحری میں سے ہی ہم پوری کوشش کرتے ہیں. شیخ العزیز مادکری رحمۃ اللہ نے عجیب لفظ استعمال فرمائے کہ سحری میں حفظ ما تقدم اور افطار میں تلافی ما فات. اس کا تھوڑا بہت ترجمہ کر دیتا ہوں، شاید مشکل لفظ ہے. انہوں نے تو اردو میں ہی لکھا ہے حفظ ما تقدم. سحری میں کوشش کرتے ہیں کہ افطار تک اتنا کھا پی لیں، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. اگر کسی کو کوئی اور چیز کی عادت ہے تو وہ کوٹا پورا کریں تاکہ ہمیں روزے کا احساس ہی نہ ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ چیز مطلوب ہی نہیں ہے. علماء تو یہ فرماتے ہیں اتنا پیٹ بھر کے کھا لینا، اس سے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. ہم تو کہتے ہیں بھی چائے بھی ایک پیتے ہیں تو 2 پیالی پی لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی کمی رہ جائے. کیا بات کی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس لیے سوچ سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے تو سیکھا ہی نہیں، دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی سیکھ لیں. چھوٹے چھوٹے بچے چیزیں چلانا سیکھ جائیں گے، موبائل سیکھ لیے، میسج سیکھ لیے، نیٹ سیکھ لیا، چیٹنگ سیکھ لی. سیکھنے پر سیکھ گئے نا. ہم اپنے اندر کے عیب دیکھنا ہی نہیں سیکھے آج تک. کہ میں 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا. وہ کتنے ماہر لوگ ہیں ہمارے ساتھ، وہ سفر میں تھے ایک دفعہ، کہنے لگے میں کپڑے کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون سا دھاگا کون سے ملک کا کس زمانے میں استعمال ہوا ہے. دنیا پر محنت کی نا، دنیا سیکھ گئے. اور صحابہ، اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ ایسے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کا ایمان مجھے قیامت میں لا کے دکھا دینا، تمہیں بھی جنت میں ان کے برابر محل دے دوں. کیسا ایمان تھا کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں پتہ کوئی نہیں. ایک امیر صاحب اور جماعت کے پتہ چلا شہزادی قید ہو کر آ گئی. قید ہو کر آئی تو جیسے ہی قیمت، لوگوں نے کہا کہ شہزادہ چھڑانے آئے گا، بہت قیمت مانگنا. کہنے لگے ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تجھے ایک بات بتاؤں، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے کہ جس میں تم لوگ فتح یاب ہوگے، اس کی شہزادی ملے گی. فرمایا اللہ کے نبی اتنا یقین تھا کہ عقل مند اسے کہتے ہیں دین کے بارے میں. اللہ کے نبی دعا کرے نا اللہ مجھے شامل کرے، وہ شہزادی بھی مجھے دے دے. کہ حالانکہ وہ اس وقت تو حضور کے پاس نہ کھانا نہ پینا، فقر و فاقہ. پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی.
وہ عمر کے زمانے میں کس زمانے میں لشکر فتح ہوا تو کہا جی تو حضور مجھے دے چکے ہیں. فرمایا گواہ ہے؟ تو 2 گواہ پیش کر دی. اچھا بھائی تم لے لو, حضور نے دے دی. تو شاید لوگوں نے کہا صحابہ نے کہ ابھی اس کا بھائی آئے گا, باپ تو ہے نہیں, خوب دولت مانگنا, جتنی مانگ سکتے وہ تمہیں دے دے گا. کہنے لگے اچھا. تو جیسے ہی شہزادہ آیا تو کہا جی اندر چلے جا, ان کے پاس ہے. ان سے کہا جی میری بہن آپ کے پاس ہے. کہنے لگے میاں میں بہت قیمت لوں گا, تھوڑی بہت نہیں لوں گا. کہنے لگے جی بہت بولے, کتنی مانگیں گے آپ, میں دوں گا. تو کہنے لگے 100 200 300 400 500 600 700 800 900 اور کچھ سوچنے لگے. پھر کہنے لگے پورے 1000 1000 سے 1 پیسہ بھی کم نہیں لوں گا. وہ تو فوراً دے دی. تو باہر آ کر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے صرف 1000. کہنے لگے میں کیا کروں, میں نے بہت سوچا, اس سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی مجھے, حالانکہ کروڑوں بھی مانگتے تو دے دیتے. اور دین کا کیا حال تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم دنیا کی چیزیں تو جانتے ہیں, سچ یہ ہے, جو آدمی جس لائن کا ہے نا 10 20 30 40 سال میں, کوئی کپڑے والا ہے تو کپڑا دیکھ کے بتا دے گا یہ کیسا کپڑا ہے, کاٹن ہے یا نہیں. کوئی سونے والا ہے تو بتا دے گا بھائی 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. کوئی اس طرح ایک آدمی اگر کسی اور چیز کا ماہر ہے تو وہ بتا دے گا. لیکن ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ ماں باپ کی گود سے ایمان لے کر پیدا ہوئے ہیں, ہمیں ایمان کے اپنے ابھی تک کہ اس میں کتنے عیب ہیں نظر ہی نہیں آتے. رمضان جیسا اتنا قیمتی مہینہ غفلتوں میں, دوستی یاریوں میں, بات چیتوں میں, کھانے پینے میں برباد کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے شاید اللہ نے کہا ہے کوئی بات نہیں 40-50 رمضان تو میں اور دوں گا, اس سے پہلے موت نہیں دوں گا. حالانکہ ہمارے بڑے اس طرح گزارتے تھے کہ اے اللہ اس طرح رمضان گزارا کہ آخری رمضان کا آخری وقت ہے. اس لیے بھئی پہلا کام تو روزے کو خدا کے لیے صحیح کب ہوگا. میں نے عرض کیا جب روزے کے سحری میں بھی برکات کا ظہور ہو. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ سحری کتنے وقت پہلے ہو, اور سحری سے فارغ ہونے کے بعد افضل اقرب سنت یہ ہے. علماء نے لکھا ہے آدمی تہجد سے فارغ ہو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی, ادھر آپ سحری سے فارغ ہوتے, ادھر آپ نوافل سے فارغ ہوتے, ادھر سحری کھاتے, پھر فوراً آخری وقت میں سحری کھاتے. لیکن پہلے نوافل ہوتے, تہجد ہوتے. عائشہ اللہ فرماتی ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کی چمک دسترخوان پر باقی رہتی. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم نے کیا کیا ہے. ہم تو سحری, وہ گھر والے کہتے ہیں جلدی اٹھو, کہ وہ بیٹا ہے تو اماں کہتی ہیں بیٹا صرف دودھ ہی پی لو, ارے بیٹا صرف جلدی کر لو. کہاں کی تہجد, کہاں کی تلاوت, کہاں کا قرآن, کہاں کا رونا, کہاں کی دعا. امام زہری بہت بڑے مشہور محدث گزرے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی نے کوئی سحری بغیر روئے نہیں کھائی ہے. ہم نے تو شاید ہم قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کوئی سحری رو کے نہیں کھائی ہے, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں, بس سحری کھانے پینے کا نام تھوڑا ہی ہے, سحری اعمال کر کے کھانے پینے کا نام ہے. پھر ایسی سحری پر برکات حاصل ہوں گے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نے عرض کیا کہ روزہ ہر چیزوں سے بچنا, زبان سے کوئی بات نہیں. یہاں تک حضور نے فرمایا اگر کوئی تم سے لڑتا بھی ہے نا اذا قسمت فلیقل انی امرؤ صائم, ارے بھائی کوئی بات نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, میں غلط ہوں بھائی, میرا روزہ ہے, میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, جو کرنی ہے بعد میں بات کر لینا. یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرما دیا. اور ہم کیا کہتے ہیں جی روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے, یہ تو بڑی یعنی عجیب سی غیر مناسب, غیر اخلاقی, غیر فطری بات. تربیت ہی نہ کی اپنی. گھر والے ڈرتے ہیں جی روزہ ہے, کچھ اور کہہ دیا تو کچھ نہ ہو جائے. اس لیے اس کے علاوہ آنکھ, کان, زبان, دل, دماغ کی پتہ چلے کہ روزہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند لقاء ربی, کہ ایک اللہ تعالیٰ 2 خاص نعمتیں ضرور عطا فرمائے, لیکن صائم کو کہا ہے جو اللہ کے ہاں روزے دار ہو, جو ساری برکات کے ساتھ ہو. فرمایا 2 خوشیاں دوں گا. ایک خوشی تو اس وقت جب آدمی افطار کرتا ہے راحت حاصل ہوتی ہے. فرمایا جب مجھ سے ملاقات کروں گا نا, میں جانوں اور تو جانے, فرشتوں تک کو نہیں بتایا کیا عطا کروں.
اس لیے شیخ العظیم ذکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَن اجزی بھی ون اجزا بھی، میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے روزہ اس طرح رکھ دو جس طرح میں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں۔ لیکن حضور نے دوسری طرف ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے، فرشتے کہتے ہیں سوائے بھوک ہڑتال لکھ دو، باقی کچھ نہ لکھو۔ روزے میں جھوٹ بھی، روزے میں غیبت بھی۔ حضور نے فرمایا، اس لیے بہت سے علماء نے تو یہ لکھا ہے، اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں، اکثروں کا یہ نہیں، بہت سے علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے اور کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ جھوٹ بولے اور روزہ ہو، یہ کیسے روزہ ہوا؟ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ غیبت اور روزہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ مثلا ایک آدمی کیا کرے کہ مریض بھی ہو اور اس کے ساتھ زہر بھی کھائے، یہ تو کل کا مرتا آج مر جائے گا۔ فرمایا اس کے روزے کی، حضور نے صاف فرما دیا، الفاظ سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اتنے صاف الفاظ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، اس کو سوائے بھوک ہڑتال کے اور کچھ ثواب نہ ملے گا۔ اس لیے بھائی ایک تو روزے کو خدا را ان اعمال کیفیات کے ساتھ آباد کرو، دوسرا وہ روزہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں عرش پر پہنچ جاتا ہے جو روزہ اعمال کے ساتھ ہو، جو روزہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہو، جو روزہ ذکر کے ساتھ ہو۔ اگر ہم باطن ظاہری خوراک نہیں دے رہے تو اپنے جسم کو روحانی خوراک تو دو۔ روحانی خوراک کیا؟ کبھی 3 پارے فجر کے بعد سنا دیے، کبھی ظہر سے پہلے جا کے صلاۃ التسبیح پڑھا دی، کبھی ظہر کے بعد 10 15 20 منٹ کی لمبی دعا مانگ لے، کبھی چلو کچھ تھوڑی دیر راستے میں جاتے ہوئے اگر آرام بھی کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنی مغفرت کی بھیک مانگ لی، اور عصر کے بعد تو ہاتھ اٹھائے تو مغرب کر دی۔ اس روزے پر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن آ جانا، فرشتوں صرف نامہ اعمال میں یہ لکھو کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ مثلا نمازوں کا تو ثواب ہے نا، 1 کروڑ نے کی، 2 کروڑ نے کی، 49 کروڑ ثواب، لاکھوں کروڑوں ملتا ہے۔ فرمایا روزے میں صرف یہ لکھنا کہ ان قد صاما، اس نے صرف روزہ رکھا ہے، باقی کیا دوں گا میں جانے میرا بندہ جانے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تمہیں فرمایا پھر بھی بتلا دوں؟ فرمایا اللہ کے نبی بتلا دیں۔ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک روزے اور اس کے بدلے میں اتنا تو کرے گا کہ جتنا مشرق اور مغرب ہے اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں روزے کو بھی روزہ رکھو، روزے کا بھی روزہ رکھو، سکھلانا بتلانا بھائی روزہ ہے۔ رمضان پتہ چلے روزے سے، کم بولنا، کم بولنا، ضرورت کا بولنا، باقی اللہ سے یہ بات ہے ہی اللہ سے۔ دوسرا کام جو رمضان کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور رمضان قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا، اور رمضان کی قیمت اللہ تعالیٰ وہ لگائیں گے جو اللہ نے اپنے بندوں حسن بصری، جنید بغدادی کے رمضان کی قیمت لگائی تھی۔ وہ یہ ہے کہ رمضان ہو تو زبان اللہ کے قرآن سے جاری ہو۔ رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ رکھا ہے اللہ نے۔ تمام کتابیں آسمانی اللہ نے اسی میں اتاری، 30 رمضان کو، 7ویں رمضان کو، 9ویں رمضان کو، اور 21ویں رمضان کو، 13ویں رمضان کو، تمام صحیفے جتنی کتابیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ نے کون سی کتابیں کب اتاری؟ حضور بتاتے چلے گئے زبور 3 کو اتاری، اور تورات 9 کو اتاری، انجیل 13 کو اتاری، اور قرآن کو 27 کو، اس طرح پورے کے پورے صحیفے 21 کو، 18 کو، بعض میں 12 کو، بعض میں 14 کو۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ تو سب کچھ رمضان میں ہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام شہر الکتاب بھی رکھا ہے، کتابوں کا مہینہ۔ اس لیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھئی ایک ہی قرآن ختم ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مانگا اس میں اپنے اعمال دکھلاؤ۔ ایک قرآن ختم ہونا کوئی بات ہے؟ ارے بڑوں کا معمول تھا ایسے قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق۔ یہ دنیا والوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہم کہ اگر دنیا کے ان کے ہاں کوئی کاروباری کام ہوتے ہیں، کسی کی شپمنٹ ہوتی ہے، کتنی کتنی نائٹیں لگا دیتے ہیں۔ کوئی شادی بیاہ کا کام آ جائے، یہ فرنیچر والے اور کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گارمنٹ سارے کے سارے گارمنٹس والے وہ ہو ساری راتیں لگا دیں۔ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ رمضان میں کچھ مجھے میرے قرآن کو اپنے ہونٹوں پر سوچیں تو صحیح ہے۔ ایک ہے عام لوگوں کے کلام، ایک ہے اللہ کا کلام،
اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا غور کرو کہ اللہ کا کلام، حضور نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، میں تمہیں کیا بتاؤں قرآن کی اللہ کیا کیا قیمت ہے، جو اللہ کی قیمت اپنی مخلوق پر ہے وہی اللہ کی قیمت اپنے کلام کی ہے۔ کہاں اللہ اور کہاں مخلوق کی قیمت ہی نہیں نا، اللہ نے فرمایا اللہ کی قیمت۔ اس لیے قرآن یہ ایسا کرنا جب موقع مل جائے، ہونا یہ چاہیے کہ جیب اپنے اوپر والے پاکٹ میں قرآن ہو، پتہ چلے کہ رمضان ابھی نماز میں 15 منٹ ہے، کھول لیا قرآن، پھر شروع کیا، پتہ چلا کہ ابھی ٹریفک میں جا رہے ہیں، ابھی بس میں بیٹھے ہیں، اچھا ابھی کوئی اور پیٹ نہیں ہو رہی، چلو جی قرآن پڑھنا شروع کیا، وہاں سے آ گئے، پتہ چلا کہ کھانے کے دسترخوان میں تو ابھی بیوی کہہ رہی ہیں کہ کھانے میں دیر ہے، چلو بھائی میں کیوں وقت ضائع کروں، میں اللہ کو اللہ کا قرآن سناؤں، تو فجر کے بعد بھی قرآن ہو، تو ظہر سے پہلے بھی قرآن ہو، تو عصر کے بعد بھی قرآن ہو، تو مغرب کے بعد بھی قرآن ہو۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ادھر فجر کے بعد قرآن، ادھر 10 پارے، ظہر کے بعد پھر قرآن، عصر کے بعد، تو یہاں تک ہوتا کہ بھائی فرماتے آج عصر کے بعد والا قرآن ختم ہوا ہے، ہر 2-3 دن بعد، آج مغرب کے بعد والا قرآن ختم ہوا ہے، آج عشاء کے بعد والا قرآن ختم ہوا ہے، آج فجر کے بعد والا قرآن ختم ہوا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی، وہ ہم تو یہی کہتے ہیں آج قرآن ختم ہے، بھائی بیوی سے کہتے ہیں دعا تھوڑی سی لمبی ہوگی، 27ویں شب ہے، دیر سے آئیں گے، یعنی ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ یہ بڑوں کا معمول نہیں ہے۔ علماء نے تو یہاں تک مولانا صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، شیخ الہند کے بارے میں، کیا پڑھیں تو صحیح اکابر کا رمضان کیا تھا، ہمیں تو شاید مذاق جھوٹ معلوم ہوتا ہے، سچ ہے، شاید ہم سمجھتے ہیں شاید ابھی خواب دیکھ رہے ہیں، جب اٹھیں گے نا، جب تیاری کر لیں گے، کیا رمضان ہوا، فجر سے ظہر سوتے گزری، چھٹی مل گئی کسی دن، ظہر سے عصر بازار کا سامان لاتے گزری، عصر سے مغرب روزے کے انتظار میں گزری، نہ اعمال، مغرب سے عشاء تراویح سے پہلے لیٹتے گزری، عشاء کے بعد تراویح کے بعد تو ہے ہی آرام، اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میری ماں بہنوں، درخواست یہ ہے کہ ایسا رمضان گزرے کہ جس رمضان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں نا، اے اللہ 1433 ہجری کا رمضان ہے، دیکھ لے اس میں چاند ہونے سے لے کر اور شوال کے چاند ہونے تک کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے جو تیرے بغیر قرآن کے، بغیر آنسوؤں کے، بغیر روئے دھوئے گزرا ہو۔ اس لیے بھائی روزے کو ان تمام چیزوں سے پاک، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو حضور نے کہا سن لو، کوئی بات نہیں، کوئی تمہیں تھپڑ مارتا ہے تو کھا لو، کوئی بات نہیں، کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، کوئی بات نہیں۔ دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا، ایک تو گناہوں سے بچنا، روزے کو بچانا، دوسرا تلاوت کو کثرت سے کرنا، کثرت سے کرنا، کثرت سے کرنا، صرف رمضان میں تراویح کے علاوہ بھی آنکھ قرآن نفلوں میں ختم کرنا، یہ علماء نے لکھا ہے سنت مؤکدہ ہے، کوشش کرنا۔ تیسرا کام جو حدیث میں بہت تفصیل، جس کی حدیث میں رمضان کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جیسے ہی شروع ہوتا فرماتے جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کر دو، اور فرمایا جتنے لوگوں کے قرضیں سب معاف کر دو، اور جتنے مال و دولت ہے لوگوں اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ سخاوت کرو۔ اللہ کو رمضان میں سخاوت بہت پسند ہے۔ فرمایا صحابہ نے اللہ کے نبی ہم تو مالدار نہیں ہیں، کوئی لاکھوں کی تنخواہ بھی نہیں، یہاں تو لوگوں کی تنخواہ بھی ہے لاکھوں، پھر بھی توفیق نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی ہم تو اپنا روزہ کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات، میں کب کہہ رہا ہوں کہ لمبے لمبے دسترخوان لگاؤ، اگر تمہارے ہاں، ہمارے ہاں تو الٹا معاملہ نا، دہی بڑے بھی، چیزیں بھی 10 15 چاٹ بھی، کوئی چیز کم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا صرف ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا کسی کو کھلا دو، من فطر صائما، یا اللہ، ومن جہز غازیا فکانما اجر مثلہ، او کما قال النبی علیہ السلام، کسی روزے دار کو تم روزے صرف ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، یا کسی اللہ کے راستے میں جانے والے کا خرچہ برداشت کر لو، اللہ کی قسم جو روزے دار کو اللہ اس کا اجر دیں گے، اور جتنا اللہ کے راستے میں جانے والے کو، مجاہد کو اللہ وہ ثواب دیں گے، اتنا اللہ خرچ کرنے والے کو اجر دے دیں گے۔
کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ایک آدمی بیچارہ صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک بھوکا پیاسا برداشت کر رہا ہے، اور ایک آدمی صرف ایک روزہ کا گلاس بھی نہیں اور ایک کھجور کا ٹکڑا بھی پلا دے۔ حضور نے فرمایا میں کیا کروں؟ جبرائیل نے کہا ہے انہیں بتا دیں کہ رمضان میں کسی کا افطار کرانے پر اللہ افطار والے کو جتنا ثواب دیں گے اور روزے والے کو اتنا افطار کرانے والے کا ثواب بھی دے دیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، حضور علیہ السلام سے عائشہ اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ جو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، کبھی آپ کی سخاوت بڑھ بھی جاتی تھی؟ فرمایا ہاں، جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت بتاؤں کیسی ہوتی؟ فرمایا بتائیں کیسی ہوتی؟ فرمایا ایسی سخاوت ہوتی کہ اگر کبھی تم نے تیز آندھی دیکھی ہے، تیز آندھی چلنے پر اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ درخت کے پتے جھڑ گئے اور چھتیں گر گئیں اور کیا ہے لوگوں کے کپڑے اڑ گئے، تو میں کہتی اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی سخاوت اس تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ہم نے تو اپنے اوپر لگانا سیکھا ہے، یہ تو جاہلوں والا کام ہے، اپنے اوپر لگانا۔ عمر رضی اللہ عنہ دوسروں پر لگاتے، صحابہ کی آمدنیاں 2000 درہم سے بڑھ کر 50,000 درہم ہو گئیں، تو کیا بات تھی؟ اپنا خرچہ تو وہی رکھا لمیٹڈ، اور جتنا اپنے سارے گھر کے ایکسپینڈیچر میٹ کر اپنے ہو گئے، اپنا بجٹ نہیں بڑھایا۔ تو عمر تو مہینے میں 1 دفعہ گوشت کھا رہے، لیکن روزانہ 7 اونٹ ذبح کرتے جو مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان نوازی کرنا، جس نے کسی ایک آدمی کو کھجور اور پانی سے بھی روزہ کھلوا دیا یا مہمان نوازی کر دی، یہ ایسا ہے جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر ان کی دعوت کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 آدمی کو روزہ اور پانی سے دعوت کر دے، اپنے اوپر یہ فضیلت نہیں، اپنا تو پانی سے کھول لو، ارے دعوت کر دو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بلا کر ان کی بھی دعوت کر دے۔ اس دفعہ جو آدمی 3 آدمیوں کو بلا کر روزے داری افطار کرا دیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علی کو حضور نے قصہ سنایا اور ساری حدیث سنائی۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس تو پانی اور کھجوری ہے، اس پر بھی اللہ اجر دے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ یہ ایسا ہے جس طرح تو نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کر دی 3 آدمیوں کے روزہ کھلوانے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح 7 8 10 تک پورا حدیث لمبی ہے، اس وقت تو موقع نہیں۔ انہوں نے فرمایا ان کو کھانا کھلا دے تو ایسا ہے کہ گویا کہ تو نے جب سے قیامت تک ایک آدمی نے پہلا سجدہ کیا اور مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہا، جتنا اللہ اسے ثواب دیں گے 10 آدمیوں کے روزہ کھلوانے پر اللہ تجھے اتنا ثواب دے دیں گے۔ یہ چیزیں اپنے دسترخوان بڑھانا کون سا کمال ہے؟ یہ تو خود اپنے پیٹ میں جا رہا ہے۔ دوسروں کا بڑھانا، دوسروں کو کھلانا، کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے۔ پہننا کمال نہیں ہے، پہنانا کمال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی میں کتنا کھلایا کروں؟ حضور نے فرمایا کھلا دو کھلا دو کھلا دو، بھوکے ننگے مر جاؤ لیکن کھلانے سے منع نہ کیا کرو۔ ہم نے تو اپنے آپ کو ہی کھلایا، کیا کریں؟ بجٹ میں بچوں کو فون کیا، بچے یہ سیکھ گئے کہ بھائی ہوم ڈیلیوریاں آ گئیں، پیزے آنے شروع ہو گئے، برگر آنے شروع ہو گئے، یہ پتہ ہی معاف ہو گیا کہ بھائی کسی کو روزہ کھلوانے پر سخاوت کی کیا فضیلت ہے۔ اور سخاوت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ روزہ ہی کھلواؤ، سحری کی بھی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے بیچارے اعتکاف والے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا، وہ اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھتے، جی سحری کہاں سے آئے گی؟ حضور نے فرمایا جو آدمی ایک آدمی کو سحری کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب شب قدر ہوتی ہے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے کسی کو سحری کرائی ہے، اے میرے جبرائیل اس سے جا کے مصافحہ کر کے آنا، ہاتھ ملا کے آنا۔ حضور نے فرمایا تم اس کی نشانی بتاؤں جس سے جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتلائے۔ فرمایا اپنے دل میں رقت محسوس کرتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ آنسوؤں کی لہریں بہا دیں گے۔ کیا قیمتی رمضان! پوچھنا چاہیے علماء سے رمضان کیسے گزارے ہیں؟ رمضان صرف جو ہم نے گزارا اس طرح کا نام تھوڑی ہے کہ عصر سے مغرب تک افطاری کی چیزوں کی لائن لینے میں وقت کو برباد کر دیا۔ عورتوں سے بھی کئی بھی سارے ایسے نامعقول بیوقوف ہوتے ہیں کہ ہمیں گرم چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھنڈی چیز حلق سے نہیں اترتی۔ ارے یہ تو جب پتہ چلے گا جب گرم کھولتا ہوا پانی جہنم کا حلق سے نہیں اترے گا۔ کیا ضائع کیا ہم نے؟ دونوں چاہے اس وقت بھی کہہ دو سب کو۔ اس لیے چوتھا کام جو حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا رمضان اللہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان شروع ہونے سے لے کر چاند تک اللہ کہتے ہیں دعاؤں کے دروازے کھول دیے، جب ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کو اپنے سامنے پالو گے۔
جب مانگو گے اللہ کی رحمتیں برس جائیں گے. وہ ہاتھ تو لاؤ, وہ ہاتھ ہی کہیں چلے گئے, پتہ نہیں کہیں قبروں میں دفن ہو گئے. جو اپنے بڑوں کے بارے میں ہم نے سنا, وہ فجر سے ہاتھ اٹھتے, ظہر ہو جاتی, ظہر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے, عصر ہو جاتی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عصر کی نماز کے فرض کے بعد ہاتھ اٹھتے دعا کے بارے میں, مغرب کی اذان کے وقت جا کر چہرے پر ملتے تھے. ہمیں تو کہتے ہیں وہ چیخ رہے, بھائی یہ لاؤ افطاری کے سامان میں, کیا بھائی دسترخوان نہیں بچھایا, چیزیں لاؤ, یوں لاؤ, وہ کرو, کیا بات ہے یہ گرم نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں. مرد بیچارے لائن میں لگ گئے, افطاری کی لائنوں میں, سموسوں میں, وہ قیمتی رات. اوہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار سے پہلے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے, عام فرشتے بھی, عرش اٹھانے والے تو روز اللہ والے ہوتے ہیں نا. حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کہتے ہیں میرے عرش کو چھوڑو, جو میرے بندے ابھی روزہ رکھ کر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جاؤ ان کی دعاؤں پر تم آمین کہنا, قبول کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں. لیکن جو دعا کری 1-2 منٹ کی دعا تو مذاق ہوتا ہے, سچ ہے. 1-2 منٹ کی دعا تو یہ مذاق ہوتا ہے. تو لہذا رمضان میں یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جو دعا, لمبی دعاؤں کا کرنا. اس لیے اگر رمضان ان اعمال کے بغیر گزرے گا تو اللہ سے تعلق نہیں بنے گا. سچ ہے. رمضان میں اللہ سے تعلق کیسے نصیب ہو اگر رمضان میں بھی نہ بنا؟ بھئی ایک آدمی ICU میں جا کر, جہاں 24 آورز ہمیشہ انتہائی نگہداشت ہو, اوپر نیچے 10-15 ڈاکٹر ہوں اور زبردست مشینریاں موجود ہوں, وہاں جا کر بھی جو ICU سے اگر خالی ہاتھ واپس آ جائے نا, ڈاکٹر مایوس ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے گھر میں آنے سے پہلے مر ہی جائے گا. جو رمضان میں جہاں پر شیاطین بند, جہاں پر اعمال کا ماحول, جہاں پر ویسی نافرمانیوں کے جہنم کے دروازے بند, جہاں سب کچھ ہے, وہاں بھی اللہ سے تعلق اصلاح اپنی نہ ہوئی تو پھر کب ہوگے؟ اس لیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح, لیکن اصلاح کسی طرح ہوگی جب رمضان کو اعمال کے ساتھ گزارو گے. جس طرح گھر میں آدمی کہتا ہے سکون کیسے ملے گا؟ جب گھر کی چھت ہو, گھر میں چلو پنکھا لگا لیا, تو جب سکون صرف گھر سے تو نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رمضان میں تقوی کا درجہ جب ہوگا جب اعمال کے ساتھ گزرے گا. 5ویں بات جو حدیث میں بہت تفصیل سے آئی ہے اور اس کا تعلق خاص رمضان سے ہے, اسی سے اللہ دل کی اصلاح کریں گے, برائیوں کو دھویں گے, اچھائیوں کی توفیق دیں گے. فرمایا جب آدمی رمضان میں تراویح کی نماز, صرف تراویح پڑھنا, پوری پڑھنا, یہ تراویح یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان میں تراویح کا شوق ہی پیدا نہ ہو. اللہ کا قرآن پڑھا جائے, یا تو آدمی آپ حافظ ہوں, ماشاءاللہ اتنے پکے حافظ ہوں کہ ہر مہینے میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. چلو پھر اگر حافظ نہیں ہو اور پورے قرآن میں پورے سال میں ایک ہی مرتبہ موقع آتا ہے کہ کھڑے ہو کے قرآن سنو, وہ تراویح میں ہوتا ہے. باقی تو نمازوں میں تو پورا قرآن نہیں ہوتا, ایک ہی رکوع پڑھتے رہتے ہیں ائمہ حضرات, خاص جگہ ہوتی ہیں. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, مدینہ جانے لگے, تو مکے میں سے کہنے لگے بھئی خادم سے کیا خیال ہے, جوتوں سے پانی کے اللہ کے گھر میں آؤں, 2 نفل پڑھے بغیر چلا جاؤں, شرم آتی ہے, رمضان بھی ہے. کہا اچھا کوئی نفل پڑھ لیں. ادھر نیت باندھی, الحمد ختم کی, الف لام میم شروع کی, پتہ چلا 2 رکعت میں اللہ کو پورا قرآن سنا دیا. ہمیں تو ایسی راتیں شاید زندگی میں ایک بھی میسر نہ ہو, اور عثمان کو اللہ نے ہر رات ایسی عطا فرمائی تھی. یا تو ان جیسے لوگ ہوں, نہیں ہے تو تراویح اس لیے ڈھونڈنا, علماء کے پیچھے پڑھنا, دینداروں کے پیچھے پڑھنا, اتقیاء کے پیچھے پڑھنا, اور جو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوں, مزے لے لے کر لطف آتا ہو. ہمیں تو ان چیزوں کا لطف, چونکہ اصلاح اور تعلق تو ہو ہی نہیں, تو لطف کیسے پیدا ہو؟ ہماری اصلاح ہوئی نہیں. یہ سب نشانیاں ہیں کہ اندر سے بیمار ہیں. ایک آدمی کو میٹھی چائے بھی پھیکی لگے, گرم چائے بھی ٹھنڈی لگے, اور مزیدار کھانا بھی بدبودار لگے, تو لوگ کہیں گے بھئی تمہارا اندر, تمہاری ناک, آنتیں, منہ سب خراب ہو چکا ہے. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تو جب ہوگی جب اعمال گزریں گے. ایک آدمی کو رمضان میں بھی تہجد کی توفیق نہ ہو, کیا ظلم ہے. آدمی کو رمضان میں بھی آنسو بہانے کی توفیق نہ ہوئی تو کتنی زیادتی کی بات ہے. اس لیے تراویح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے, جو آدمی ایک سجدہ کرتا ہے نا تراویح کا, ایک نماز, ایک رکعت
میں 2 سجدے ہوتے ہیں. ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر 18 پڑھی 2 پڑھے بغیر بھاگ گئے تو 4 سجدوں کا تو یہ کتنا نقصان ہو گیا بھائی؟ 6000. اور 6000 کو 70 سے ضرب دو تو کتنا نقصان ہو گیا؟ تو لاکھوں کا نقصان صرف 2 رکعت پر. اللہ نے 40 مقامات قرب عطا کیے سجدے. اللہ نے فرمایا سجدہ تم رکھو. یہ لوگ پوچھتے ہیں نا رمضان میں اصلاحی تعلق کیسے قائم ہو، رمضان میں اعمال کا شوق کیسے ہو، اپنی اصلاح کیسے ہو. ارے اعمالوں سے اصلاح ہوگی. اللہ نے فرمایا تراویح میں کھڑے ہو کر سجدہ زمین میں رکھ دینا. جہاں سجدہ رکھو گے اللہ کی رحمت وہیں تمہیں آ کر دبوچ لے گی، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی. اس لیے تراویح مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کیا فرمایا، ابی بن کعب کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھنے. حضور نے فرمایا اچھا بھائی اچھی بات ہے، آپ نے کچھ منع نہیں فرمایا. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا الگ الگ پڑھنا. حضور نے فرمایا کسی ایک آدمی کی اقتداء میں بھائی ان کو اکٹھا کر دو. تو چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے. ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی میرے اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ تو قرآن پڑھے اور اللہ کا نبی سنے. فرمایا اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام لیا ہے. فرمایا سب تو انہوں نے قرآن شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اپنی خلافت میں گزر ہوا تو مسجد نبوی میں تراویح ہو رہی. سارے صحابہ 100% پڑھتے تھے اور دیکھ کر فرمایا جعل اللہ قبر عمر کما نور اللہ مسجد نبی. یہی اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو اسی طرح روشن کرے جس طرح اس نے اللہ کے نبی کی مسجد کو تراویح سے روشن کر دیا. اس لیے مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں. عورتیں گھروں میں ہی پڑھ لیں، پوری 20 پڑھیں. گھر والوں سے کہہ دیں بھائی، ہم یہ نہ کہیں کہ ان سے کہہ دو بھائی گھر والوں، اصل تو کام مردوں کا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی افطاری کا کام، بیچاری تھک اتنا جاتی ہیں، سحری میں الگ اٹھیں، اس کے بعد صبح گھر کے کام الگ کریں، اس کے بعد جا کر کے افطاری میں چاٹ اور کٹلس اور پتہ نہیں کیا کیا سموسے اور چیزیں الگ بنائیں. تو بیچاری کیا کریں گی؟ پھر گرم الگ. ایک تو دعاؤں سے محروم، دوسرا نقصان کیا کہ تھک گئیں تو کیا کرتی ہیں. کتنے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، وہ عورتوں کو فون آتا ہے مفتی صاحب وہ 12 تراویحیں پڑھ لیں، مفتی صاحب بیٹھ کے پڑھ لیں. کیا زیادتی کی بات ہے. کھانا پکاتے ہوئے تو بیچاری نہیں تھکتی اور افطاری کا سامان کرتے ہوئے نہیں تھکتی. اللہ کے سامنے زندگی میں صرف 29 راتیں ہیں، 30 راتیں میرے اللہ کہہ رہا ہے کھڑی ہو جا میری بندی، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، میں تیرے دل کی اصلاح کروں. ہمیں وہ بھی توفیق نہ ہو. اس لیے مرد بھی عورتیں بھی، مرد بھی عورتیں بھی. مرد آ کر پوچھیں بھائی تم نے تراویح پڑھی ہے؟ ارے بھائی تم نے نہیں چاہیے کھانا مجھے، کوئی بات نہیں، میں صرف روزہ حضور کی سنت جو تھی چلو بھائی میں کھجور پانی سے کھول لوں گا. یہ کس نے کہا کہ افطاری کا سامان الگ بناؤ؟ یہ کس نے کہا کہ الگ سے چیزیں ہوں؟ ہاں رمضان کا پتہ تو ہمارے اسی طرح چلتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ رش لگ جاتا ہے. افطاری کا وقت عجیب سا طوفان بدتمیزی کا دکانوں پر اعلیٰ مظاہرہ ہوتا ہے کہ یہ چھین وہ چھین. اور پتہ چلا کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، کوئی غیر مسلم دیکھ لے بھائی مسلمانوں کا روزہ جب تک یہ بازار کی چیزیں 4-5 آئٹم نہ ہوں تو شاید کھلتا ہی نہیں ہے. حالانکہ میرے نبی کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا عائشہ کل تو نے ایک کھجور دے دی تھی، اس کی طاقت رات تک محسوس ہوتی رہی، آج کس چیز سے افطار کرا رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک تھی وہ آپ کو دے دی، آج تو وہ بھی نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، میرے گھر میں میرے رب کو پانی تو ہے، عائشہ تو بھی پانی سے کھول، میں بھی پانی سے کھولتا ہوں. تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ایک تو ہمارے روزے ویسے نہیں، تو یہ کیا جواب دیں گے جو 8-10 آئٹموں سے ان کے دسترخوانوں پہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس سے بڑا سچ بات یہ ہے جو پوری غذائیت کے جو روح بنی تھی نا، مجاہدہ ہوا تھا بھوکا رہ کر، وہ اتنا کھلا دیتے ہیں کہ نفس مزید شیر بن جاتا ہے. اتنا کھا لیتے ہیں پیٹ بھر گیا نا تو مغرب کی نماز پڑھنا بسوں کی جماعت چلی جاتی ہے. مغرب بیچاروں پہلے 5 منٹ بات کرتے تھے ائمہ، 10 منٹ بعد شروع کی، وہ 15 منٹ میں بھی کرتے ہیں تو بیچارے یہ حال ہے کہ اکثر آدھی صف کی تو 2 مسجد کی رکعتیں چلی جاتی ہیں. کھانے پینے کا اتنا شوق ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا باتیں ارشاد فرمائی، جب ایسا رمضان گزرے گا تو اس کے اثرات حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے اپنا اصلاحی تعلق اور اللہ سے تعلق جو پیدا ہوگا، ان اعمال سے تعلق پیدا ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو اس کی دعائیں، علماء فرماتے ہیں اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو؟ وقت کی جو دعائیں ہیں، ہر اٹھنے بیٹھنے کی
جس آدمی کے اندر کچھ کمی محسوس ہو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، رمضان میں تلاوت کا اہتمام کرنا، اللہ سے تعلق. یا رب، حضور نے ارشاد فرمایا آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اس سے اتنا ایمان بنتا ہے. کوئی عورت جا رہی، صرف آپ نے کہ اللہ نے منع کیا نہیں مجھے نہیں دیکھنا اس کو، اللہ کہہ رہے تو آنکھیں بعد میں بند کرے گا، جھکائے گا، میں تیرے دل کو اپنے نور سے پہلے بھر دوں گا. اعمال سے تعلق پیدا ہوتا ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وظیفے ہی پڑھیں سارے کام ہوں، یہ بھی بہت بڑے اعمال ہیں. وظائف پڑھنا، اس کے ساتھ الگ پڑھنا، اس سے نورانیت مزید پیدا ہوگی. اللہ کا وقت نکال کر ذکر اذکار میں ضرور مشغول رہنا. لیکن بھائی اپنے آپ کو ان اعمالوں کی پابندی کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا عشرہ شروع ہو جاتا حضور علیہ السلام کیا فرماتے؟ شد میزرا، آپ گھر والوں سے الگ ہو جاتے. فرمایا عائشہ میرا بستر لپیٹ دے، اب بستر کا وقت گیا، اب یہ تو اللہ سے بالکل کھڑے کھڑے بات کرنے کا وقت. ہمیں تو شب قدر میں بھی یہ توفیق نہیں. احسان کیا کہ صحابہ نے، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین نے ہمیں ایک ایک بات تفصیل سے بتلا دی. فرمایا عائشہ بستر لپیٹ دے، جو تھوڑی بہت نیند ہوگی اس کے بغیر ہی ہو جائے گی، یہ بستر پر سونے. وہ بستر بھی کیا تھا کہ ایک تہ، جو ہمارے یہاں ایک چادر بھی کاٹن کی پتلی سی ہوتی ہے، اتنی موٹا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو گدا، تو پھر صوفہ، پھر اس کے بعد فوم، اس کے بعد پھر تکیہ، اس کے بعد پھر اوپر سے بلینکٹ تو یا دوسری رضائی، پھر پنکھا، پھر سہولت. اور حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ جو ایک تہ کا بستر ہے، وہ بستر بھی روئی تو تھی نہیں، چمڑا کیا ہوتا ہے، ایک چمڑا، اسے بھی اٹھا کر رکھ دے. اب زمین ہو میرے اللہ کی، تاکہ جلدی اٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کروں. رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے. اس لیے بھائی ایک دستور العمل بناؤ روزانہ. درخواست یہ ہے ابھی سے بنا لو کہ بھائی مجھے مثلاً فجر کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لینا، 15 منٹ ذکر کر لینا. اچھا اگر محلے میں کہیں درس قرآن ہوتا اس پہ ضرور بیٹھو. بھائی جو علماء ہمارے مستند حضرات فرمائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنو، درس پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یا تراویح کے بعد ہوتا ہے اس میں ضرور بیٹھو. اس کے علاوہ روزانہ کوئی تعلیم کی جس سے شوق پیدا ہو. ایک دفعہ کے بیان سے کام نہیں چلے گا. روزانہ جس میں رمضان کے فضائل ہیں، فضائل رمضان ہیں، ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، ضرور گھر میں اس کو پڑھاؤ، تعلیم کریں اس کے رمضان کی، تاکہ اس سے وہ شوق و جذبہ پیدا ہو. اس طرح خود مطالعے کے لیے اکابر کا رمضان، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا ضرور مطالعہ کریں کہ رمضان بڑوں کا کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے. اس کے علاوہ اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگو. اس سے فارغ ہو جائے بھائی چلو اب مجھے ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، ایک پارہ پڑھنا ہے. ظہر کے بعد کی ترتیب بنا لو. اس کے بعد بھی اصل سے کم مغرب کے مجھے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آدھے گھنٹے کی دعا کرنی ہے. 15-20 منٹ سے شروع کرو. کیا زبردست بات حضور نے ارشاد فرمائی، جس کی آمین اس روزے دار کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کی دعا کو عرش سے بھی اوپر اٹھا لے گا. تو لہذا ایسی دعائیں کرو اللہ سے. اوابین کبھی نہ چھوڑو. مغرب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سنتیں پڑھیں تو 4 اور پڑھ لو تو 6 رکعت بن جائیں گی، اس سے بھی اوابین کا ثواب مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک سرخ یاقوت کا محل بناتے ہیں 12 رکعت پڑھنے پر. اللہ تعالیٰ 12 سال کی رکعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صرف فرض نہیں، یہ تو اللہ سے مزید قرب کا مہینہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کی قیمت 70 گنا اور نفل فرض کی قیمت 70 گنا، نفل فرض کے برابر. تو ساری زندگی آپ اگر 11 مہینے نفل پڑھیں نا تو نفل اوابین کا ثواب اوابین کا ملے گا. رمضان میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا کرے گا. اور صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے، علماء نے لکھا ہے، جس میں فرض کا ثواب کئی گنا حاصل کیا جا سکتا ہے. رمضان کے علاوہ اگر آپ آئے عشاء کی نماز میں، میری جماعت نکل گئی، میں نے پڑھ لی تھی، چلو یہاں تو نماز 9:15 بجے، میری محلے میں 9 بجے تھی، میں دوبارہ فرض پڑھ لوں، ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی. صرف عشاء اور ظہر میں شامل ہو سکتے ہیں، باقی فجر میں اور عصر میں اور مغرب میں تو ہو نہیں سکتے. چلو اگر عشاء میں ہو گئے اور ظہر میں تو اللہ فرما رہے ہیں پھر بھی نفل کا ثواب ملے گا. فرض تو ایک دفعہ ادا ہو گئے لیکن یہاں پورا ثواب ملے گا. اس لیے بھائی اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو، کوشش کرے آنسو بہانا، اللہ سے رونا دھونا، اللہ سے رونا بھی مانگو، اللہ سے آنسو بھی مانگو. صرف دنیا کی بات نہ ہو، اللہ سے اپنی اصلاح بھی مانگو، اللہ سے اپنا تعلق. مولانا رحمۃ اللہ لکھا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں اور بیوی مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، کاروبار رزق مانگتے ہیں، تو اللہ سے اللہ میں تجھ سے تیرے تعلق کو چاہتا ہوں.
حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ میں تجھ سے تجھ کو چاہتا ہوں، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، یہ بھی اللہ سے مانگو، جن چیزوں میں کمی ہے وہ ہم اللہ سے مانگیں. اور مانگنے کا وقت وہی میں نے بتایا، سحری سے پہلے، تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے بعد. اسی طرح تراویح ختم ہو گئی تو مسجد میں بیٹھے رہو. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ لوگ مسجد سے پکڑ کے باہر نکال دیں، ایسا لگتا ہے بڑا احسان کیا. تراویح کے بعد پھر اللہ سے ایک لو لگاؤ، اور یہ کہتے ہی پھر اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، قرآن کھول دو، آنسو بچھا دو، اللہ کو بتا دو اللہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہارے عمل دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح رمضان گزرے گا تو اللہ اصلاحی تعلق بھی کریں گے، دل کو اللہ خوبصورت بنا دیں گے، اعمال کی توفیق دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اعمال دے دیں گے. اللہ تعالیٰ بھائی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب ذی الجلال والاکرام. اے رب کریم، اے اللہ، اے رب کریم، اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کے 30، 40، 50 رمضان شاید غفلتوں میں، دنیا کے کھانے پینے میں، نافرمانی میں یا گناہوں کے لباس میں گزار دیے ہیں. تو اے اللہ تو نے ہمیں یہ موقع دوبارہ دیا ہے، تو اے رب جب رمضان دیا ہے تو رمضان میں نیک اعمال کی توفیق بھی نصیب فرما. اے رب کریم، اے اللہ وہ رمضان جو تیرے نبی نے بتلایا، جو تیرے صحابہ نے گزار کر دکھلایا، اور جو تیرے نیک بندوں نے اپنایا، اور اے اللہ ہمیں اس کی تبلیغ کی. اے اللہ اس دفعہ کے رمضان کو ان ہمارے اکابر کے رمضان کے عمل سے تبدیل فرما. اے رب کریم، اے اللہ صرف سنتے چلے آئے ہیں کہ 3 پارے ایک رکعت میں صحابہ پڑھتے، ایک قرآن تجھے سناتے عثمان کی طرح. اے اللہ اتنا تو کر اس دفعہ کہ ایک دفعہ ہم بھی تجھ سے کہہ سکیں موت کے بعد اے اللہ ہم بھی 10 پارے پڑھ کر آئے ہیں، اور 2 قرآن اے اللہ ہم نے قرآن پڑھ کر تجھے سنایا ہے. اے اللہ ایک مرتبہ تو اس کی عملی صورت پیدا فرما. اے رب کریم، اے اللہ جو اصل روحانیت ہے رمضان کی، اعمال کا ذوق و شوق، اپنی اصلاح اور تجھ سے تعلق اور معرفت نصیب ہو. اے اللہ اس رمضان کو اس دفعہ ان نعمتوں کے دینے کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، یہ بتلایا گیا کہ شاید رمضان کھانے پینے کا مہینہ، شاید رمضان چیزوں کا مہینہ، عید کی تیاری کا مہینہ ہے. یا اللہ دوسرے عشرے سے ہی ہماری توجہ بازاروں میں رنگینیاں بٹ جاتی ہیں، رونقیں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے رش لگ جاتے ہیں. شاید یہ پتہ ہو کہ یہاں نہیں اے اللہ یہ تو تیرے نبی نے منع فرمایا ہے. تو اے اللہ ہمیں ہدایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اے رب کریم، اے اللہ ہمیں وہ رمضان چاہیے جو تیرے نبی نے 1400 سال پہلے اور تیرے صحابہ نے مدینہ میں گزارا تھا. اے اللہ آج کے رمضان نہیں، ہمارے باپ دادا کا رمضان نہیں. یا اللہ ابو بکر عمر کا رمضان عطا فرما. یا اللہ عثمان اور علی کا رمضان کے اعمال عطا فرما. اے اللہ اے رب یقیناً ہم نے غفلتوں میں زندگیاں برباد کی. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کی چیزوں چکروں میں تراویح بھی بوجھ سمجھ کر پڑھی، زبان کو بھی آزاد کیا. اے اللہ اس دفعہ کے رمضان کو دین کی ترقی کے لیے قبول فرما. اے اللہ وہ رمضان کہ جس کی آخر پر تو بندوں سے کہتا ہے جاؤ تم نے اپنا کام کیا، میں تمہیں پورا اجر دیتا ہوں، آج میں تم سے راضی ہوں. اے اللہ ایسا رمضان کا کہ گزارنے کا اعلان سننے والوں میں شامل فرما. اے رب ہمارے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ایسی توفیق نصیب فرما. اے رب کریم، اے اللہ یہ حضرات آئیں اور دین کی بات سنی تاکہ رمضان میں تجھ سے تعلق پیدا ہو، اصلاح کیسے ہو. اے اللہ ان اعمالوں کا ذوق شوق پیدا فرما. اے رب کریم، اے اللہ ہم جتنے مرد عورتیں یہاں بیٹھے ہیں جس کی جو ضرورتیں، حاجتیں، چاہتیں، مرادیں، آرزویں، تمنائیں، اللہ جو کچھ تجھ سے مانگ رکھا ہے ہم کو اٹھنے سے پہلے وہ سب کا سب کچھ ضرور عطا فرما.
یا اللہ وہ سب کا سب کچھ ضرور عطا فرما. رب کریم دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کا انتظام فرما. یا اللہ وہ آنکھوں کی چمک آنسو ایسے بہ رہے ہوں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح کرتا گیلا ہو چکا ہو, مصلی بھر چکا ہو, یا اللہ شب قدر میں تو ایسی رات مقدر فرما. یا اللہ جن گناہوں کی نحوست سے تو دل سخت کر دیتا ہے اور آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے, اے اللہ ان گناہوں سے ہماری نسلوں کی بھی توبہ قبول فرما. رب کریم ہم جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یا اللہ اس دفعہ کے رمضان کو یا اللہ اصلاح رمضان سے تبدیل فرما. اس دفعہ کے رمضان کو تعلق مع اللہ سے تبدیل فرما. اس دفعہ کے رمضان کو زندگی کے بدلنے کے ذریعے کے طور پر قبول فرما. اے رب کریم ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وامتی اجمعین. آمین آمین برحمتک. آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں, توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ. www.darsuquran.com مالک دو جہاں کرتے ہیں عرض و سما سبحان اللہ. ماہ رمضان آیا ہے دیکھو, ماہ رمضان آیا ہے دیکھو. جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں, کرنا خدا قبول ساری عبادتیں.